19 اپریل 2026 کی صبح پاکستان کے شہر جہلم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ایک شخصیت کو بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جی ٹی ایس چوک کے قریب جب دن ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا تھا، خاموشی کو اچانک گولیوں کی آواز نے چیر دیا۔ ایک مسلح آدمی سڑک کی دوسری جانب گرین بیلٹ میں چھپ کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا، اس کا نشانہ واضح تھا، قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی۔ اور وہاں موجود لوگ۔ اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی، گولیاں سیدھی اکیڈمی کے مرکزی گیٹ اور وہاں تعینات پولیس افسروں کی طرف برس رہی تھی۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا حملہ تھا۔ نشانہ کون تھا؟ انجینئر محمد علی مرزا، وہ شخصیت جس نے برسوں سے فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کا پیغام دیا۔ اسی لمحے وہی ہوا جس کی ایک ریاست اپنے محافظوں سے توقع رکھتی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے فوری اور بہادری سے جواب دیا، فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ اس مقابلے میں حملہ آور موقع پر ہی مارا گیا، لیکن اس بہادری کی ایک قیمت بھی ادا کی گئی۔ ایک پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جو شخص آج زخمی ہوا، کیا وہ کسی کا بیٹا نہیں؟ کیا اس کے اپنے خواب، اس کا اپنا خاندان نہیں؟ ہم اکثر ایسے واقعات میں اصل ہیروز کو بھول جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا، یہ چوتھا بڑا قاتلانہ حملہ ہے۔ 2017 میں پہلا حملہ، 2021 میں چاقو سے وار، 2023 میں اکیڈمی میں گھسنے کی کوشش، اور فروری 2026 میں گلا گھونٹنے کی کوشش، اور اب کھلی فائرنگ۔ یعنی حملہ آور بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، لیکن نیت وہی رہی۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ کیا جرم تھا؟ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا قرآن پڑھو، خود سمجھو۔ انہوں نے کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور شاید یہی بات کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اب سب سے اہم سوال، حملہ آور کون تھا جو مارا گیا؟ اس کی شناخت ابھی تک واضح نہیں۔ کیا وہ اکیلا تھا یا کسی نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ کس نے اسے بھیجا؟ ہتھیار کہاں سے آئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان میں ایک خطرناک رجحان سامنے آ رہا ہے۔ جو شخص اختلاف کی بات کرے یا سوال اٹھائے، اسے خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے مقدمات، پھر دھمکیاں، اور آخر میں حملے۔ یاد رکھیں، جب معاشرے میں علم کی گولی سے جواب دیا جائے تو سب سے پہلے نقصان اس بچے کا ہوتا ہے جو سوال کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ایک استاد نشانہ بنا ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اب نظر ریاست پر ہے، کیا اس کیس کی مکمل تحقیقات ہوں گی؟ کیا اصل سازش بے نقاب ہوگی، یا یہ واقعہ بھی صرف ایک فائل بن کر رہ جائے گا؟ یہ صرف ایک شخص پر حملہ نہیں، یہ ایک سوچ پر حملہ ہے، اور فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہم سوال کرنے والی آوازوں کو زندہ رکھیں گے یا خاموشی کو قبول کر لیں گے؟ اس طرح کی آتھینٹک خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر۔